چھوڑ دو نیچے نیچے چھوڑ دو. السلام علیکم. اللہ اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ اشہد اشہد ان محمد رسول اشہد ان محمد لا حول ولا لا حول ولا اللہ لا الہ الا اللہ. مقام اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد. برادران اسلام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیفات، کبریائی، بڑائی اللہ مالک الملک کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام کے کروڑا کروڑ پھول نچھاور ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے گئے تمام انبیاء اکرام علیہم السلام پر، بالخصوص ہمارے نبی، آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایمانی بھائیوں، دو تین خطبوں سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مصلح، بحیثیت خاوند اور بحیثیت حکمراں، لیڈر، قائد، رہنما، اور آج کے خطبہ جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد، بحیثیت ابا، بحیثیت باپ۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اٹھا لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ لیڈر بنانے کے لائق ہے۔ ہر فیلڈ میں اور تمام معاملات میں اگر کسی کو لیڈر بنایا جا سکتا ہے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میں نے تمہارے لیے اپنے محبوب کو تمام معاملات میں نمائندہ بنایا ہے، لیڈر بنا دیا، ایک نمونہ بنا دیا، اور ایسا نمونہ کہ جن کو دیکھ کر تم زندگی گزارنے کے طریقے سیکھو، جن کو دیکھ کر تم زندگی بسر کرو۔ میرے بھائیوں، بحیثیت والد، ایک باپ اور بیٹے اور بیٹی کی محبت آپس میں، شفقت آپس میں، اور ایک دوسرے سے پیار اور لاڑ کس قدر بلند اور کس قدر اونچے درجے پر فائز ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو محبت، جو لاڑ اور پیار ایک بیٹی اور باپ کے درمیان ہوتا ہے نا، وہ پیار، وہ لاڑ ایک شوہر اور بیوی کے درمیان بھی نہیں ہوتا۔ بیوی اپنے شوہر سے اپنے والد کے لیے لڑ جاتی ہے، اور اتنا ہی نہیں، بھائی کتنا بھی برا کیوں نہ ہو، اگر شوہر نے بیوی کے بھائی کو بیوی کے سامنے کہہ دیا تو بیوی یعنی بہن اپنے بھائی کے لیے شوہر سے لڑ جائے گی، شوہر سے لڑ جائے گی۔ یہ رشتہ اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے، اس قدر محبت کا رشتہ اور اس قدر مضبوط رشتہ کہ اور کسی کا یہاں یہ مضبوط رشتہ نہیں پایا جاتا۔ میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محبت اور آپ کی شفقت اپنے بیٹوں سے، نواسوں سے، بیٹیوں سے کس قدر اونچے درجے پر فائز تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے تشریف لاتے تو سب سے پہلے بیویوں کے یہاں تشریف نہیں لے جاتے، بیٹی کے یہاں تشریف لے جاتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے تو ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز لگاتے کہ لکا، این لکا، لکا کہتے ہیں چھوٹو کو،
ہم بچوں کو چھوٹو بولتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے این لکا، این لکا، اے میری بیٹی فاطمہ چھوٹو کہاں ہے، میرا پیارا لاڈلا بیٹا چھوٹا بیٹا کہاں ہے؟ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ ان کو نہلاتی، دھلاتی، خوشبو لگاتی اور بہترین کپڑے ان کو پہناتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے دوڑے آتے اور آپ ان سے معانقہ کرتے، آپ ان کو اپنے گلے سے لگاتے، سینے سے لگاتے اور پھر ان کی پیشانی چوما کرتے تھے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حسن کو اپنے گلے سے لگایا تو ایک صحابی کہہ اٹھے کہ اللہ کے نبی کیا بات ہے کہ آپ جتنی محبت حسن سے کرتے ہیں کہ اتنے پیار، اتنا لاڈ اور اتنی محبت میں نے آپ کو کسی سے کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، او میرے صحابی یہ میرے دونوں پھول ہیں، حسن اور حسین، یہ دونوں میرے پھول ہیں، دنیا کے پھول۔ اب یہ دنیا کے پھول کس طرح ہیں؟ ایک معصوم سا بچہ جب ماں اس کو تیار کرتی ہے نا، اور جب اس کو خوبصورت اور نئے لباس اس کے جسم پر تن کرتی ہے، پہناتی ہے، اور پھر اوپر سے پاؤڈر اور خوشبو اس کو لگاتی ہے اور اس کو خوشبو سے معطر کرتی ہے ایک ماں، تو پھر اس بچے کو ہر آدمی، ہر لڑکا، ہر بیٹی، ہر بہن محبت کی نگاہوں سے دیکھتی ہے اور چاہتی ہے کہ بس اس کو میں اپنے دل میں گھسا دوں، اب اس کو اپنے دل سے لگا لوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی خوبصورتی اور اس کا لڑکپن اور اس کے لڑکھڑاتے قدم اور اس کے پیر اور اس کی عجیب عجیب حرکتیں، دل کو چھو لینے والی اس کی عجیب عجیب باتیں، ننھی ننھی سی، اور اسی طرح سے میرے بھائیوں ایسی ایسی باتیں وہ کرتا ہے کہ ماں اس سے خوش ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے۔ اب حافظ ابن حجر نے پھول، اللہ کے نبی نے بچوں کو پھول کہا، اس کا تشریح کی۔ پھول کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پھول کو سونگا جاتا ہے نا، خوشبو کو سونگا جاتا ہے، اسی طرح سے ہم معصوم بچوں کو جن پر خوشبو لگا دی جاتی ہے ان کو اپنے گلے سے لگا کر، سینے سے لگا کر ان کو سونگتے ہیں۔ یہی معنی لیا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انس بن مالک نے یہاں تک کہا کہ ما رأیت احدا ارحم بالعیال، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل کسی کو نہیں پایا کہ جو اپنے بچوں سے زیادہ محبت کرتا ہو۔ اپنے بچوں سے زیادہ محبت کرنے کے اعتبار سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو اپنی زندگی میں نہیں پایا۔ میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حسن کو اپنے گلے لگایا اور صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی تو ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میرے یہ پھول سا لڑکا ہے، میرا یہ پھول سا بیٹا ہے، نواسا ہے، اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، میرے رب کی ذات اللہ مالک الملک تو بھی اس سے محبت کر، وَأَحْبِبْ مَنْ يُحِبُّهُ، اور اللہ تو اس شخص سے بھی، ان مسلمانوں سے، ان صحابہ کرام سے، آنے والے ان تمام مسلمانوں سے محبت کرنا جو میرے ان پھول سے بیٹوں سے محبت کرے۔ میرے بھائیوں کیا ثابت ہوا اور کیا معلوم چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس انداز میں کرتے تھے؟ گلے سے لگاتے تھے اور پھر صحابہ کرام کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی، اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی ایک باپ کو، ایک نانا کو اپنے نواسوں اور اپنی نواسیوں سے اٹوٹ محبت اور پیار کرنا چاہیے۔ اور میں آپ کے سامنے ابھی عرض کروں گا، پیش کروں گا۔ تو میرے بھائیوں یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار۔ آپ کے بیٹے تو تھے نہیں، آپ کے بیٹے نہیں تھے، جتنے بھی پیدا ہوئے تھے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اور دوسری بیویوں سے وہ سب وفات پا گئے تھے۔ کسی کا نام طاہر، کسی کا نام قاسم، کسی کا نام ابراہیم، سب اللہ کے پیارے ہو گئے تھے۔ تو یہی دو نواسے آپ کے بیٹے تھے۔ میرے بھائیوں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور تمام کی تمام بیویاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے کن ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یغادر منہن واحدۃ جاءت فاطمہ تمشی ما تخطئ من مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا تشریف لا رہی ہیں، آ رہی ہیں، اور نبی ہمارے بیچ میں موجود ہے، ہمارے شوہر۔ دیکھا کہ
فاطمہ جس چال سے آ رہی ہیں وہ چال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال تھی، یعنی فاطمہ بیٹی چال پر اپنے باپ کو گئی تھی، اور فرمایا کہ جب اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ بِهَا، اپنی بیٹی کو دیکھا تو ان کے استقبال کیا، آگے بڑھ کر ویلکم کیا، ان کو خوش آمدید کہا اور کہا مرحباً بابنتی، اور میری پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا خوش آمدید، آؤ بیٹھو۔ ثم اجلسها عن یمینہ وعن یسارہ، فرماتی ہیں عائشہ کہ جب فاطمہ الزہرا آ جاتی آپ ان کو پیار سے لاڑ سے اپنے دائیں جانب بٹھاتے یا ان کو بائیں جانب بٹھاتے۔ کیا ثابت ہوا؟ جب تک بچی کی شادی نہیں ہوئی تب تک تو بیٹی ہے، تب تک تو سب کچھ حاضر ہے بیٹی کے لیے، تب تک ہے وہ محبت جو محبت تھی، تب تک ہی شادی سے پہلے تک ہی وہ پیار اور لاڑ ہے۔ شادی کے بعد میں اب وہ اپنے گھر چلی گئی، اب وہ اپنے شوہر کے پلے بند گئی، اب اس کا شوہر جانے اور میری بیٹی جانے، مجھے اپنی بیٹی سے کوئی لینے دینے نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ محبت نہیں تھی میرے نبی کے یہاں۔ شادی ہونے کے بعد، بچے ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بیٹی سے ذرا بھی کمی نہیں ہے، ذرا بھی کمی نہیں آئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ چھوڑ کر آگے بڑھ کر ان کے استقبال کرتے اور پھر ان کا ہاتھ پکڑتے، ان کو چومتے، ان کی پیشانی کو چومتے، بوسہ دیتے اور پھر اپنے سائر میں بٹھاتے۔ میرے بھائیوں، جب ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ میں محبت کا یہ انداز پیش کریں گے نا تو ہی ہماری بیٹیاں، تو ہی ہمارے بیٹے ہم سے سیکھیں گے، اور پھر جب وہ بڑی ہوں گی اور ہم بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں گے وہی ہمارے معصوم بچے اور بچیاں ہمارا اس انداز سے استقبال کریں گی۔ دیکھیے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے نبی، اپنے ابا کا پیار دیکھا، آگے بڑھ کر استقبال کرتے، ہاتھ پکڑتے بیٹی کا پیار سے، پیشانی چومتے، سائڈ میں بٹھاتے، اور یہی عمل فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کیا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے جاتے، فاطمہ الزہرا کو پتا چلتا کہ میرے ابا جا رہا ہے، گھر کے دروازے پر آگے بڑھ کر تشریف لے جاتی، استقبال کرتی، خوش آمدید کہتی، ویلکم کہتی، اور اپنے ابا کا ہاتھ پکڑ کر چومتی، اور اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنی جگہ پر بٹھاتی، اور خود بائیں سائڈ یا دائیں سائڈ جہاں مناسب سمجھتی وہاں بیٹھ جاتی۔ میرے بھائیوں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پیار کا انداز کس سے سیکھا تھا؟ اپنے ابا جان سے۔ ہم بچوں سے پیار کریں گے تو ہمارے بچے سیکھیں گے۔ ہم بچوں کو پیار نہیں دکھاتے کر کے تو پھر ہوتا کیا؟ آگے چل کے وہی ہوتا ہے جو آج سوسائٹی میں ہو رہا ہے۔ ہر بزرگ باپ کی زبان پر یہی ایک شکایت ہے کہ میرے بیٹے نافرمان ہیں۔ میرے محترم بزرگ، آپ سے التجا گزارش ہے، اگر آپ یہ چاہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں، ہمارے بیٹے ہماری عزت کریں، تو آپ کو بھی اپنے بچوں کو عزت دینی پڑے گی، تب جا کر وہ آپ سے سیکھیں گے، اور تبھی آپ کو اس مقام پر پہنچائیں گے جس مقام پر فاطمہ الزہرا نے اپنے ابا جان کو پہنچایا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ ایک باپ اور بیٹی کے درمیان پیار اور محبت ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقرا بن حابس التمیمی موجود تھے، صاحب رسول رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اپنے ڈگمگاتے قدموں سے، معصوم سے بچے تھے، چھوٹے سے بچے تھے، وہ آئے اور ان کو چوما۔ اقرا بن حابس کے 10 بیٹے تھے۔ کتنے؟ 10 بیٹے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھی حضرت حسین سے تو کہہ اٹھے اللہ کے نبی، میرے پاس ان لی 10 من الولد ما قبلت احدا منهم ما قبلت منهم احدا۔ اللہ کے نبی، میرے 10 بیٹے ہیں لیکن آج تک میں نے کسی ایک کو بھی بوسہ نہیں دیا، کسی ایک کو بھی محبت کی نگاہوں سے اور محبت بھرے انداز میں نہیں چوما۔ اللہ کے نبی نے ان کو ترچھی نگاہوں سے دیکھا، غصے کی حالت میں دیکھا، اور غصہ آپ کا کس انداز کا تھا یہ حدیث بتا رہی ہے۔ فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ بچوں سے پیار نہیں کریں گے، شفقت نہیں کریں گے، لاڈ نہیں کریں گے، تو وہ بچے جب اپنی جوانی کو پہنچیں گے پھر باپ کو وہ سبق سکھائیں گے۔ میرے بھائیوں، اب آپ اندازہ لگائیں، ہم خود تو آپس میں محبت نہیں کرتے لیکن ہم دوسروں سے محبت کی امید رکھتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں۔ آپ بیمار ہیں، ذمہ داری میری ہی عیادت کرنے کی، مجھے آپ کے پاس جانا چاہے، میرے نبی کا فرمان ہے، آپ بیمار ہیں، میرا فرض ہے، میں نہیں جاتا۔
لیکن جب میں خود بیمار ہوتا ہوں پھر میں یہ سوچتا ہوں اور دل ہی دل میں کرتا ہوں کہ یار میرا فلاں چچا بھی نہیں آیا، میں اتنا بیمار اور ان سب کو پتا ہے، کیسے آئیں گے؟ جب میں آپ کی بیماری میں شریک نہیں ہو سکتا، آپ کی عیادت نہیں کر سکتا، تو آپ بھی نہیں کر سکتے۔ جب میں آپ پر رحم نہیں کر سکتا، آپ بھی رحم نہیں کر سکتے۔ جب ہم اپنے بچوں پر رحم نہیں کریں گے تو ہمارے بچے ہمارے بڑھاپے میں ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے۔ میرے بھائیوں، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے اور جہنم بھی، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ جو بو گے وہی کاٹو گے، یہ دنیا کی حقیقت ہے اور یہی دنیا کی اصلیت ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے کتنی زیادہ محبت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خطبہ دے رہے تھے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطبنا فجاء الحسن والحسین یمشیان علیہما قمیصان احمران یمشیان ویعصران۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تو اسی دوران آپ کے دونوں نواسے حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے قدموں سے، ڈگمگاتے قدموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیزی سے بڑھ رہے تھے، اور دونوں بھائیوں کو پر ایک جیسا جوڑا تھا، دونوں کو پر لال جوڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ڈگمگاتے قدموں سے، گرتے پڑتے قدموں سے میری طرف بڑھ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی یہ ادا دیکھی نہ گئی اور ممبر سے نیچے اترے، فنزل من المنبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، فحملہما، دونوں کو اٹھایا، فوضعہما بین یدی، دونوں کو اٹھانے کے بعد میں ممبر پر اپنے سامنے رکھا اور فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ میرے صحابہ، اولاد اور مال یہ بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ وہ اولاد جو ماں باپ کو سکون دے وہ رحمت ہے، جو ماں باپ کو تکلیف دے وہ اولاد فتنہ ہے، وہ زحمت ہے۔ جو مال آپ کے نیکیوں میں اضافے کا سبب بنے وہ نعمت ہے، وہ رحمت ہے، اور جو مال آپ کو بدکاری کے غلط راستے پہ ڈال دے وہ زحمت ہے، وہی مال فتنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آخر میں دعا مانگا کرتے تھے، الحمدللہ ہم میں سے بہت بھائیوں کو یاد ہوگی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ دعا جو ہے جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، واعوذ بک من المحیا والممات، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی کے فتنوں سے، زندگی کے فتنوں سے، سوسائٹی کے فتنوں سے، معاشرے کے فتنوں سے، اولاد کے فتنوں سے، مال کے فتنوں سے، بیویوں کے فتنوں سے، رشتہ داریوں کے فتنے سے، اور من الممات، موت کی سختیوں کے فتنے سے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نواسوں کے ساتھ میں برتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہیں گیا اور آپ نے ان کو اٹھا لیا اور ویسے بھی ممبر سے نیچے اترے۔ اسی طرح سے اگلی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعلا عامر بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ میں بہت سارے صحابہ کرام تھے، دعوت پر تشریف لے جا رہے تھے، اور ہم جس راستے سے جا رہے تھے اس میں آپ کے نواسے، آپ کے بیٹے حضرت حسن موجود تھے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ معصوم سا بچہ وہ کتنا نٹکھٹ ہوتا ہے، کتنا چلبلا ہوتا ہے، وہ ماں اس کے پیچھے بھاگتی ہے، کبھی ادھر چکما دے کر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگ جاتا ہے، اور بچہ ہنستے ہوئے بھاگتا ہے، اور جب وہ ہنستے ہوئے ادھر ادھر ماں کو چکما دیتا ہے اور ماں اس کے پیچھے بھاگتی ہے تو ماں کو بھی ہنسی آ جاتی ہے۔ یہی معاملہ میرے نبی کے ساتھ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ حسن یا حسین بچوں کے ساتھ میں کھیل رہے ہیں۔ یہ راوی بیان کرتے ہیں فاستقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الناس، لوگوں کے ساتھ چل رہے تو لوگوں سے آگے بڑھ گئے حسن یا حسین کو دیکھ کر آپ چاہتے تھے کہ ان کو پکڑ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے اپنی باہوں کو، ہاتھوں کو کھول کر بھاگنے لگے ان کو پکڑنے کے لیے۔ حسن یا حسین کو پتا چلا کہ میرے نانا جان آ رہے ہیں اور پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو فتفق الصبی یفر ہا ہنا مرہ ویفر ہا ہنا مرہ۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر چکمہ دے کے بھاگ جاتے ہیں، کبھی ادھر چکمہ دے کے بھاگ جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجعل یضاحکہ، آپ ان کے لڑکھڑاتے قدموں کو دیکھ کر، آپ ان کی اداؤں کو دیکھ کر ہنس پڑے، حتیٰ یاخذھا، یہاں تک ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر اپنی باہوں میں چمٹا لیا، دونوں ہاتھوں سے بھینچ لیا۔ میرے بھائی یہاں پر نقطے کی بات ہے، نقطے کی بات جو میں اب بتانے لگا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑا تو ایک ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور دوسرا ہاتھ گردن پر رکھا اور بڑی مضبوطی سے پکڑ کر ان کا بوسہ لے لیا۔
یہ بچوں کے بوسہ لینے کا طریقہ میرے نبی نے اپنے اس عمل میں بتایا ہے۔ ہم اکثر بچوں کا بوسہ لیتے ہیں تو ایک کن پٹی کو پکڑتے ہیں دونوں سائڈ، لیکن میرے نبی کا انداز دیکھیں کہ تھوڑی کے نیچے ایک ہاتھ رکھا، دوسرا ہاتھ گردن پر رکھا اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر پھر ان کا بوسہ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بچوں کے ساتھ اس انداز کی تھی۔ وہ بچے بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے کبھی ادھر بھاگتے۔ ہائے میرے نبی کا کیا کردار ہے بچوں کے ساتھ محبت کا، قربان جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی طرح کے اخلاق اور کردار سے بھری ہوئی ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، جائے مصلے پر، مصلے کی جگہ پر جائے نماز پر کھڑے ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے یہاں سب سے قریبی جگہ جو سجدے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، صحابہ کرام کو بہت بڑی جماعت موجود ہے اور حسن اور حسین بھی موجود ہے۔ نبی سجدے میں جاتے ہیں، یہ دونوں بچے کوئی گردن پہ سوار ہوتا ہے، کوئی آپ کی پیٹھ پہ سوار ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فاطمہ سے نہیں کہا کہ بیٹی یہ مجھے نماز میں ڈسٹرب کرتے ہیں، ان کو گھر رکھا کر، کبھی نہیں کہا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہیں، سجدے کی حالت میں ہے، حسن آپ کو اپنا سواری بنائے ہوئے آپ کی پیٹھ پر ہیں، کافی دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے۔ ایک صحابی نے پیچھے سے گردن اوپر اٹھا کر دیکھا کہ کوئی حادثہ تو پیش نہیں آ گیا، کوئی حادثہ تو پیش نہیں آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا کہ حسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سوار ہے، وہ دوبارہ سجدے میں چلے گئے، دوبارہ سجدے میں چلے گئے۔ اور جب آپ کو پتا چلتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حسن یا حسین میری پیٹھ پر سوار ہے، تو آپ دھیرے دھیرے سجدے سے اٹھتے تاکہ میرا بیٹا یہ سمجھ جائے کہ میرے نانا جان اب اٹھنا چاہتے ہیں سجدے سے، تاکہ وہ اتر جائے۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سجدے سے کھڑے ہوتے تو بچہ جھٹکے سے گر جاتا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، یہی وجہ ہے صحابی نے کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے، میں نے کسی سے آپ کو پیار کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا آپ اپنے ان بیٹوں سے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ میرے یہ دنیا کے پھول ہیں دونوں، جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے دشمنی کرے گا اللہ ان سے دشمنی کرے گا۔ میرا یہ بیٹا وہ بیٹا ہے حسین جو دو جماعتوں کے درمیان میں اتحاد پیدا کرے گا، میرا یہ وہ بیٹا ہے۔ میرے بھائیو، یہاں پر نقطے کی بات یہ بتاؤں کہ اللہ کے نبی سجدے میں ہیں، دونوں بچے آپ کو سواری بنائے ہوئے ہیں، کوئی گردن پہ کوئی پیٹھ پہ، نماز میں ڈسٹرب نہیں ہو رہا۔ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کے طور پر، گارڈ کے طور پر حفاظت کر رہے ہیں، اور حفاظت کرتے کرتے وہ نوافل میں مشغول ہو گئے۔ ایک دشمن نے تیر چلایا، ایک نہیں دو نہیں 3 تیر چلائے، اور ان کے جسم میں پیوست ہو گئے، خون پر خون بہنے لگا، جوتے بھر گئے، لیکن ان کو احساس تک نہیں ہوا کہ جسم میں تیر بھی پیوست ہوئے ہیں، ان کو احساس تک نہیں ہوا کہ جسم میں تیر بھی لگے ہیں۔ یارو یہ ایمان کہاں سے آیا، کہاں سے آیا تھا ایمان؟ ان کے استاد کون تھے ان کے ٹیچر جو ان کو بتاتے تھے؟ ان کی نمازوں کے اندر ایسا خشوع اور خضوع کہاں سے پیدا ہوتا تھا؟ وہ بھی تو مسلمان تھے۔ ایسے امام بخاری، کون نہیں جانتے امام بخاری کو؟ وہی امام بخاری جب رب کی عبادت کرتے تو تتیے کو جانتے ہیں آپ؟ تتیے جو چھتا بناتا ہے، 10 سے زائد تقریباً 15 16 یا 17 18 19 ڈنک مارے تھے، لیکن امام بخاری کو احساس تک نہیں ہوا کہ مجھے ڈنک بھی مارا گیا ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے پتا چلا کہ ہاں میرا جسم جو پیچھے سے کاندھے سے سوج رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ پتا چلا کہ تتیے نے ڈنک مارا۔ یہ عبادت میں خشوع اور خضوع کہاں سے آتا تھا؟ وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی ایک نبی کے ماننے والے تھے، ہم بھی ایک نبی کے ماننے والے، وہ بھی ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ بھی ان کی نمازوں میں خشوع اور خضوع تھا، ہماری نمازوں میں بھی خشوع اور خضوع ہے۔ ان کے بھی بچے تھے جو ان کے ساتھ میں مسجد جاتے تھے، اور ہمارے بھی بچے ہیں کہ جن کو دیکھ کر چاروں طرف سے آواز اٹھنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور یارو اگر ڈسٹرب ہوتا تو میرے نبی کو ہوتا نا، ڈسٹرب نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ایمان میں کھوٹ ہے، ایمان میں کھوٹ ہے۔ ایمان کا جائزہ لیں، ایمان کو اصلاح، اپنے ایمان کی اصلاح کریں، دل کی اصلاح کریں، وہ خشوع اور خضوع پیدا کرنے کی اللہ سے دعا مانگے میرے بھائیو۔ وہ بھی تو مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی کھاتے تھے، ہم بھی کھاتے ہیں، لیکن فرق کتنا ہے؟ ہم نے رب سے جو محبت کرنی تھی وہ نہیں کی، انہوں نے جو رب سے محبت کرنی تھی وہ کر کے دکھائی، اور آگے ہمیں بتا کر بھی دکھایا۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم ان چیزوں سے بہت دور جا چکے ہیں۔
آج چاروں طرف کسی بھی گلی میں گھس جائے، مولانا صاحب، امام صاحب، قاری صاحب، یا جو اپنے گھر کا جو خاندان کا بڑا ہے، دادا جی یہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہے. ایک ماں شکایت کرتی ہے اپنے بیٹے کی. کیوں؟ کیونکہ اس بچے کو بچپنے میں مسجد میں لانا تھا، آپ نے اپنے شرارت، اپنے شور کی وجہ سے اس بچے کو مسجد سے باہر بھگا دیا. وہ بچے جو آج گلی کوچوں میں چوک چراہوں پر کھیل رہے ہیں، آج ان کو مسجد میں ہونا چاہیے تھا. جب یہ بڑے ہوتے ہیں اور ہمارا شور سنتے ہیں، ہماری ڈانٹ سنتے ہیں، یہ بچے پھر متنفر ہوتے ہیں، ان کو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اس اللہ کے گھر میں آنے سے. پھر زندگی بتا دو ان کو سمجھانے میں، یہ نہیں سمجھتے. یہ مسجد آج اتنی خالی ہے، کیا ہمارے محلے میں اتنے ہی لوگ بستے ہیں؟ اتنے لوگ، اتنی جوان بزرگ کہاں ہیں وہ؟ میرے بھائیوں یاد رکھو، آپ نگراں ہیں، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیت. باپ نگراں ہے اولاد کے، امام نگراں ہے اپنے مقتدیوں کا، ماں نگراں ہے اپنے بچوں کا، اور استاد نگراں ہے اپنے اسٹوڈنٹس کا. میرے بھائی قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ ہم تو چلے جائیں گے جنت میں، لیکن یہ بچے نہیں چھوڑیں گے، یہ نہیں چھوڑیں گے ہمیں. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کس قدر پیار کرتے تھے. 2-3 حدیثیں اور آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تھے، بچے آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے، صحابہ کرام ان کو بچوں کو اتارنے کی کوشش کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشار الیہم ان دعوہ، ہاتھ سے اشارہ کرتے کہ ان کو رہنے دو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ میرے بچے میری پیٹھ پر سوار ہی رہیں، اور لوگوں کو منع کر دیتے تھے اشارے سے کہ بھئی رہنے دو، میری پیٹھ پر سوار، ان کو سوار رہنے دو. میرے بھائیوں، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آیت قرآن مجید کی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہتے تھے، ابتدا کرنا چاہتے تھے، تو اللہ نے اپنے نبی کو، پیغمبر کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے محبوب دور جانے سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، اپنے بال بچوں کو ڈرائیے، اپنے بیویوں کو ڈرائیے، اپنے خاندان کے لوگوں کو ڈرائیے. میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف محبت ہی نہیں کرتے تھے جس طرح آج ہم کرتے ہیں. بچہ غلط بھی کر رہا ہے، گالی بھی دے رہا ہے، تو ماں خوش ہوتی ہے اس بات پر کہ میرا بیٹا بولنا سیکھ گیا. لیکن میرے بھائی نے یہ محبت نہیں، محبت یہ ہے جو میرے نبی نے کر کے بتائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف محبت ہی نہیں کرتے، غلطی پر ٹوکتے بھی تھے، اصلاح بھی کرتے تھے، نصیحت بھی کرتے تھے. وہ کس انداز سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا معشر القریش، اے قریش خاندان کے لوگوں، اور اللہ کے بندو، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. قیامت کے دن میں تمہارے کوئی کام نہ آ سکوں گا. اور میرے چچا کے بیٹو، یا بنی عباس، میرے چچا کے بیٹو، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. دنیا میں جو مجھ سے مانگنا ہے مانگ لو، میں تمہاری مدد کر دوں گا. قیامت کے دن میں تمہیں جہنم سے نہیں بچا سکتا. اور حضرت حمزہ کی بہن میری پھوپھی صفیہ، جو کچھ مانگنا ہے مانگ لے، مدد کر دوں گا، دے دوں گا، لیکن قیامت میں تیرے کوئی کام نہ آ سکوں گا. اور محمد کی بیٹی فاطمہ بنت محمد، جو مانگنا ہے مانگ لے، دنیا میں تیری ہر اعتبار سے مدد کر دوں گا، لیکن قیامت کے دن تیرا کوئی ساتھ نہیں دوں گا. قیامت کے دن میں تجھے جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا. اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کو مخاطب کیا. میں آپ کو مخاطب کرتا ہوں، میرے بھائیوں، اپنے آپ کو ڈراؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بچاؤ، اپنی بہن بیٹیوں کو بچاؤ اس جہنم کی آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان ہوں گے، پتھر ہوں گے، لکڑیاں نہیں ہوں گی. پتھر ہوں گے، انسان ہوں گے، اور ان سے وہ جہنم کی آگ دہکے گی. تو اس لیے اپنا آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. میرے بھائیوں، یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے تعلق سے، محبت کے تعلق سے، لاڈ اور پیار کے تعلق سے چند حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی سے اٹوٹ محبت کرتے تھے. جب سفر سے واپس آتے تو پہلے بیٹی کے گھر جاتے. حالانکہ بیٹی کا گھر اور بیویوں کا گھر قریب قریب تھا، لیکن پہلے بیٹی کے گھر جاتے تھے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے بہت محبت کرتے تھے. ان کو چوما کرتے، ان کو چاٹا کرتے، ان سے معانقہ کرتے، ان کو اپنے گلے لگایا کرتے تھے. میرے بھائیوں، میں نے بہت ساری باتیں چھوڑ دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو دعائیں بھی سکھائی، نماز کا طریقہ بھی سکھایا، وضو کا طریقہ بھی سکھایا. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی بیویوں سے بھی اٹوٹ محبت کرتے۔ دوسری بات جو اہم بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو فاطمہ تھی وہ چال میں آہ پر گئی تھی۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے چلا کرتی تھی جیسے ہمارے نبی چلا کرتے۔ ہمارے نبی جب چلتے تو نیچی نظریں ہوا کرتی تھی، آپ جب اونچائی پر چڑھتے اللہ اکبر کہتے، نیچائی پر اترتے تو سبحان اللہ کہتے، اور آپ نہ زیادہ تیز دوڑا کرتے نہ زیادہ سستی کے ساتھ چلا کرتے، درمیانہ چال آپ اختیار فرمایا کرتے تھے۔ اور یہی انداز تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا یعنی فاطمہ کا۔ نقطہ یہ ہے کہ جیسا باپ بنے گا ویسی بیٹی بنے گی، باپ نیک بنے گا تو بیٹی بھی نیک بنے گی، بیٹا بھی نیک بنے گا، باپ بدچلن بنے گا تو پھر اولاد بھی ویسی بنے گی جیسا باپ ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ میں دعوت پر بھی جایا کرتے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو مسجد میں لایا کرتے تھے، اور وہ بچے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرارتیں کرتے تھے، کسی بھی صحابی نے اللہ کے نبی سے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی ان بچوں کا آپ مت لایا کریں کیونکہ ڈسٹرب کرتے ہیں۔ کسی نے نہیں کہا، اس کا مطلب ہے کہ ڈسٹرب نہیں ہوتا ہے۔ اگر ڈسٹرب ہوتا ہے تو یہ ہمارے ایمان کی کمی ہے، ہمارے دل میں کھوٹ ہے، ہمارے دل میں کھوٹ ہے۔ اسی طرح سے بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے، ان کی پیشانی چومتے کس طرح؟ تھوڑے کے نیچے ہاتھ رکھتے اور گردن پر ہاتھ رکھ کر مضبوطی سے پکڑ کر پھر ان کو چوما کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے مولا تو ہمیں اپنے بچوں سے لاڑ پیار محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا اس انداز سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما جس انداز سے ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کر کے دکھائی، لاڑ کر کے دکھایا، پیار کر کے دکھایا۔ اللہ تو ہمیں قرآن و حدیث کا عامل بنا، قرآن و حدیث کی محبت اپنے دلوں میں بسانے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا تو بھائی بھائی بنا دے، مولا تو اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جگہ بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے دلوں کو حسد، بغض، جلن، کپٹ سے دور فرما۔ مولا تو ہمیں برائیوں سے نفرت پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا جتنے بھائی بیمار انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما۔ مولا جتنے بھائی دنیا سے جا چکے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی بال مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے معصوم بچے اور بچیاں جو دنیا سے چلی گئیں، اللہ تو ان کو ہماری جنت میں جانے کے لیے ذریعہ اور سبب بنا دے۔ مولا جتنے بھائی ادھر ادھر ناجائز پھنسے ہوئے ہیں، اللہ ظلم ہو رہے ہیں، اللہ جہاں جہاں پہ زلزلے آ رہے ہیں، مولا تو ان کی مدد کا کوئی آسان سا راستہ پیدا فرما۔ ہماری ماں بہنوں کی، بیٹیوں کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔